الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی جھوٹ کو پھر 3 جگہوں پر حلال کیا ہے کہ 3 جگہوں پر وہی جھوٹ، جس جھوٹ پر اللہ نے لعنت کی ہے، اسی جھوٹ کی اجازت بھی دے دی ہے، اسی جھوٹ کی۔ تو وہ اجازت کیوں ملی ہے، کس مقام پر ملی ہے، کس وجہ سے ملی ہے، ہم وہ آج انشاءاللہ اس کا ملاحظہ کریں گے کہ جھوٹ جو ہے کہ کن جگہوں پر حلال ہے، کن جگہوں پر حرام ہے، اور جھوٹ جب کہ حلال ہوا بھی ہے تو کیوں ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جو بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہر جھوٹ بلا وجہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے 3 مقام پر جھوٹ کو حلال کیا ہے، وہ کہ با وجہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ مثال کے طور پر میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے تک نہیں ہیں، یا ان کی محبت نہیں بڑھ رہی، تو وہ خاوند جھوٹ بولے اپنی بیوی سے کہ میں تجھ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا، میں تجھ سے زیادہ کسی کی طرف نگاہ نہیں پھیرتا، مجھے تجھ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں لگتا۔ یعنی کہ ظاہراً وہ اس کا دل جیتنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹ کو حلال قرار دے دیا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بنت معیط رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جسے لوگ جھوٹ کہتے ہیں، اس جھوٹ کو میں نے 3 جگہوں پر حلال قرار دیا ہے۔ کہ وہ 3 جگہیں کون سی ہیں؟ کہ میاں یا بیوی اپنے خاوند سے جھوٹ بولے ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، حتیٰ کہ دوسری بات وہ کہ جنگ میں انسان ایک فوجی دوسرے فوجی کو جھوٹ بولتا ہے، اس جنگ میں بھی اللہ نے جھوٹ کو حلال قرار دے دیا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو لوگوں کے مابین صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جھوٹ کو حلال قرار دے دیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 کہ میاں بیوی آپس میں جھوٹ کیسے بولیں اور کیا بولیں، کیا بات ان میں حلال ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جائیں، ان میں سے کوئی ناراضگی آ جائے، یا ویسے میاں کو بیوی پسند نہ ہو یا بیوی کو میاں پسند نہ ہو، تو وہ ایک دوسرے کی چاہت کو بڑھانے کے لیے، اپنی زندگی خوشنودی سے بسر کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ کہ کیا جھوٹ بولیں؟ کہ یہ نہیں کہ میں تجھے کپڑے لے کے دوں گا اور وہ لے کے نہ دے، یا میں تمہیں فلاں جگہ کی سیر کرواؤں گا انشاءاللہ، کہ وہ بعد میں سیر کروائے نہ، پھر کوئی ان سے وعدہ کرے پھر وہ وعدہ پورا نہ کرے، یہ جھوٹ میں شمار ہوگا۔ تو جھوٹ کون سا بولنا چاہیے میاں اور بیوی کو؟ اگر ایک دوسرے کی خوشنودی کے لیے یہ جھوٹ بولیں کہ مثال کے طور پر کہ میں تیرے علاوہ کسی کو چاہتا نہیں ہوں، مجھے تجھ سے علاوہ کوئی اچھا لگتا نہیں ہے، مجھے تیرے علاوہ کوئی اس دنیا میں ہی اچھا نہیں لگتا، یعنی اس طرح کی باتیں کہ وہ اس کا دل کے اوپر اثر ہو اور وہ خوش ہو جائے کہ میرا میاں یا بیوی اپنے میاں سے وہ بھی ایک خوشنودی کا اظہار کرے کہ میری بیوی بھی میرے علاوہ کسی کو نہیں چاہتی، لہٰذا مجھے چاہیے کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے بیوی ہو چاہے خامند ہو۔ تو دوسرا، جنگ میں انسان جھوٹ بول سکتا ہے، ایک فوجی ہے دوسرے فوجی کے ساتھ اس طرح کا جھوٹ بول سکتا ہے، یہ نہیں ایسا جھوٹ نہ بولے کہ جس سے نقصان ہو، ایسا جھوٹ بول سکتا ہے جس سے جنگ میں فائدہ ہو۔ فائدہ کیا ہو؟ کہ انسان فوجی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک شخص دوسرے شخص کو ہمت دلانے کے لیے، ایک شخص دوسرے شخص کو اس کی طاقت بڑھانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو لوگوں کے مابین صلح کرائے۔ صلح کیا کرائے؟ کہ لوگ 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان کی صلح کرانی ہے، اگر اس کے پاس جائے گا تو وہ اس کے خلاف باتیں کرے گا، اور اگر دوسرے کے پاس جائے گا تو دوسرا بھی اس کے خلاف باتیں کرے گا، ان کی باتیں سنے یا نہ سنے، ایک دوسرے ادھر جائے تو ایک بھائی کو اچھی بات کہے دوسرے بھائی کے بارے میں۔ مثال کے طور پر اگر میری کسی سے لڑائی ہے تو تیسرا شخص وہ ہماری صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ میری اس شخص سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں خیال آیا ہے لہٰذا ان بھائیوں کی صلح کرائی جائے۔ کیسے؟ تو مجھ سے نہ اس نے بات سنی نہ میں نے کہی، وہ دوسرے بھائی کو جا کے کہتا ہے
کہ آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ جو ہے نا آپ کو بڑا پسند کرتا ہے، آپ کی بہت تعریف کرتا ہے، آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اور اس کے دل میں اس طرح جو ہے نا وہ ایک خیال پیدا آئے گا کہ میرا جو بھائی ہے وہ مجھے اچھا سمجھتا ہے، لہٰذا مجھے بھی اچھا سمجھنا چاہیے۔ وہ اسی طرح اس کی طرف سے بھی یہی باتیں کہے کہ آپ کا جو بڑا بھائی ہے وہ بھی آپ کو جو ہے نا بہت اچھا سمجھتا ہے، حالانکہ اس نے دونوں سے نہ کوئی بات سنی ہو، نہ کوئی بات ان دونوں میں سے کسی نے کہی ہو، تو یہ ایک جھوٹ کو حلال قرار دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا جھوٹ بولنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے، اور ہر اس جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہو۔ وآخر دعوانا ان